ابھی ہائی کورٹ تک لے جاؤں گا، کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ تو نمازیوں اور حاجیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے، اور خداوند عالم چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہ بندوں کے مزاج کو دیکھ کر جو مالک ہے وہ جانتا ہے تقاضوں کو، وہ جانتا ہے ضروریات کو، اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے، قانون بنائے۔ اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تم نہ کاٹو، 100 سال کی سزا بھی اگر چور کو دو گے چوری بند نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو، تم اگر زانی کو چمڑا ادھیڑ دو، قتل کر دو، لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے۔ یہ تو آقا کے اور اللہ میاں کے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روک دیا جائے۔ قانون تو اب بھی ہے، پولیس پکڑتی بھی ہے، مقدمے بھی چلتے ہیں، چوروں کو کون سا کھلم کھلا چھوڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات تو ہے، اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے۔ پتی ہوتی ہے نا، پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو، وہ زنا کے معاملے کا ہو، وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کا پورا نظام، عبادات، اخلاق، معاملات، لینا دینا، خرید و فروخت، حکومت، تجارت، تمام کی تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کی تکذیب کرنے والے، اس کو تردید کرنے والے، اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کے اطمینان کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ ہاں اگر اسلام اور ایمان کا انکار کر دیا جائے پھر اور بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، دور خلافت ہے، ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا، کیوں بھائی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے، شاہی محل کہاں تمہارا؟ نے کہا یہ جناب کے پیچھے۔ نے کہا یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ننگا؟ نے کہا یہ کہ ہاں یہی تو ہے۔ نے کہا یارو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اپنے شاہی محل بتاؤ جہاں تمہارا بادشاہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے۔ نے کہا اچھا، کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لکڑیاں چننے گئے جنگل میں۔ بادشاہ آج تو چپڑاسی بھی لکڑیاں چننے جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے جنگل کا۔ یہ ادھر کو چلتا 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 جب ایپ پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زمین پہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا عیسائی، اس نے کہا کام بن گیا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ، اکیلا ہے، تلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، سویا ہوا ہے یہ تو بس اڑا دوں گا ایک بار میں، موقع ملا ہے۔ اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہی ہے وہ عمر جو فتوحات کرتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، موقع ملا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی جاسوس نے تلوار نکال کر کے وار کرنا چاہا، فاروق اعظم کے سرہانے کی طرف سے ایک شیر نکلا، منہ پھاڑ کر اس کی طرف چیرنے کے لیے آیا، شور مچانے لگا، ہائے میں کھا لیا، ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے چیر ڈالا، ہائے مجھے تباہ کر دیا، اے عمر جلدی اٹھو، مجھے بچائیو بچائیو، میں مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، ہاتھ اور دوسرا ہے کوئی نہیں، اور یہ شور مچائے مر گیا، ہائے مر گیا، توبہ میری، ہائے مر گیا۔ میں کہا ہوا کیا تجھے؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیا بک رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھے سنبھال لو، پھر بتاؤں گا اصل بات۔
फारूक आजम ने तसल्ली दी, पकड़ा, बिठाया। उसने कहा बता। उन्होंने कहा क्या बता? उन्होंने कहा बतावेगा भी कि असल बात ये, मैंने यूं करके इरादा किया, मैं वार करना ही चाहता था कि तेरे सिराने की तरफ से कि शेर आया इतना बड़ा, मुंह फाड़ कर मुझे खाता था, फाड़ता था। समझ में आ गई ना ये बात? आगे सबकी समझ में। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से ये नहीं फरमाया कि तुझे पता नहीं है मैं कितनी नफिल पढ़ता हूं, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कितनी तिलावत करता हूं, तुझे पता नहीं है मैं कितनी खैरात करता हूं, इसलिए मेरी हिफाजत करता अल्लाह मियां, शेरों से कराता है। बल्कि फरमाया ओ ईसाई जासूस, तुझे मालूम होना चाहिए मैं रब्बुल आलमीन की जमीन पे इंसाफ करता हूं। सबसे बड़ी इबादत इंसाफ है, इंसाफ। ये नहीं फरमाया कि मैं नफिल बहुत पढ़ता हूं, फरमाया तुझे जान लेना चाहिए कि मैं अहकमुल हाकिमीन की जमीन पे अदल करता हूं, इंसाफ करता हूं, बेईमानी नहीं करता, जुल्म किसी पे नहीं करता। पता चला अदल और इंसाफ जो है वो रोशनी है। अब अल्लाह पाक का ये अपना हुक्म है, वो खुद ही हिफाजत फरमाए, ये शेरों से हिफाजत करा ले। सैयदना अमीर मुआविया सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका अमीर लश्कर है अकबा बिन नाफे। अफ्रीका के घने जंगल में जहां दलदल भी है, दरख्त बड़े करीब करीब है, बड़े मूसी जानवर रहते हैं, शेर है, चीते हैं, बगियाड़ है, सांप बिच्छुओं की बड़ी तादाद है। अब जर्न अकबा बिन नाफे कहने लगे हम यहाँ पे छौनी बनाना चाहते हैं। मुसलमान कहने लगे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ बड़े बड़े जानवर है, मूसी खा जाएंगे, इंसान आज तक यहाँ आया कोई नहीं। अकबा बिन नाफे फरमाने लगी इनका इलाज मेरे जिम्मे छोड़ दो, तुम छौनी बनाने की तैयारी करो। सहाबी दरख्त पे चढ़ा और आवाज दी, कहने लगा ओ शेरो, ओ बगियाड़ो, ओ चीतो, ओ सांप बिच्छू, तमाम जानवरों के नाम ले लेकर के कहा मैं गुलाम हूं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम यहाँ छावनी बनाएंगे मुस्तकिल, इसलिए मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो, जो मिलेगा इसके बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुसलमान जंगल के जानवरों को चैलेंज करता है। और मुअर्रिख लिखता है कि जब लोगों की नजर पड़ी तो शेर कतार बनाकर, सांप अपनी कतारों में, बगियाड़ अपनी कतारों में, चीते अपनी कतारें बना बना करके जंगल से निकल रहे थे। तमाम मुसलमान खड़े होकर के जाने वालों का तमाशा देख रहे थे। कभी तुम ऐसे थे कि तुम्हारे जंगल के जानवर भी ताबे थे, समुद्रों का पानी भी तुम्हारे ताबे था, कभी हवा भी तुम्हारे ताबे थी, और आज तुम खुद मर रहे हो, तुम्हारा इस दुनिया में पुरसाने हाल और तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं। कभी इसकी वजह नहीं सोची कि आखिर ऐसा हो क्यों गया, क्यों हुआ ऐसा? उसका वाहिद सबब यह है कि निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है। दुनिया के मुसलमानों ने कुरान के निज़ाम को छोड़ दिया, इस्लाम के निज़ाम को छोड़ दिया, सरकार मदीना के लाए हुए दस्तूर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी का निज़ाम चलाया। अल्लाह पाक उससे नाराज होते हैं। फरमाया लोगों आओ बच के दिखाओ, मैं तुम्हें किस तरह पे ठिकाने लगाता हूं। रात लोग हैदराबाद में कह रहे थे कराची से कई बसें आती आती पानी में जो घुसी, कई बसें लुढ़क गई, और एक दुल्हन जिसको कराची से ला रहे थे पानी में जब बहने लगी, उसके खामिद ने चुटिया पकड़ी तो वो हाथ में रह गई और वो पानी में बह गई और मर भी गई। उसने क्या मेहंदी इसलिए लगाई होगी कि मैं रास्ते में डूब जाऊंगी। कितने दिन पहले माँ बाप ने, सहेलियों ने बिठाया होगा घर में कि तुम दुल्हन बनकर जाएगी, उसे मालूम था कि मैं तो ठिकाने पहुंचने भी ना पाऊंगी। और अभी पिछले हफ्ते में लैलपुर की सरगोदे के दरमियान में एक बस आई, फाटक पे ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए, मुंह तो छोड़ के निकल गया,
26 आदमियों के छींचड़े उड़ गए, बरातियों के, और कुदरत खुदा की उसी बस में दूल्हा दुल्हन दोनों बच गए। जिन्हें बसाने चले थे वो बच गए, जो बसाने वाले थे वो उजड़ गए। इसलिए कहता हूं, और हर वक्त अल्लाह पाक से डर, उससे डरने का ये हक है कि उठता बैठता खाता पीता लिखता सोचता तमाम मामलात में अल्लाह से डर कर हक का तो कहती ही ऐसा डर जैसा कि उससे डरने का हक है। सहाबा किराम डरा करते थे, तमाम मामलात में डरते थे। सैयदना उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी उम्र तमन्ना की कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में बढ़ जाऊं, लेकिन एक दिन ऐसा आया मैंने ये तमन्ना करनी छोड़ दी, ये तमन्ना करनी मैंने छोड़ दी। कौन सा दिन? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत का दौर है। उमर फारूक फजर की नमाज के बाद एक बुढ़िया मोहताज के दरवाजे पे चले गए, आवाज दी बर्तन ला, मैं पानी भर के ला दूं, और जो तेरा काम काज हो मुझे बता दे। अंदर से आवाज आई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तुझसे पहले कोई और सारे काम करके चला गया। हैरान है, कौन है ऐसा आदमी? नमाज पढ़ती तो मैं आया हूं, नमाज से पहले कौन आ गया? फारूक आजम अगले रोज अजान के बाद फजर की नमाज से पहले पहुंचे। बूढ़ी अम्मा बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, तेरा और जो कारोबार है मुझे बता दे, मैं करके जाऊं। आवाज आई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तेरे से पहले कोई और सारा कारोबार करके चला गया। कौन है ऐसा? तीसरे दिन अजान से काफी देर पहले पहुंचे, देखते क्या है कि एक आदमी बुढ़िया के मकान में दाखिल हो रहा है और दोनों कंधों पे 2 घड़े पानी के भरे हुए रखे हुए हैं। तो फारूक आजम बाहर बैठ गए, देखूंगा निकलते हुए को ये है कौन। झाड़ू दी, खाना पकाया, उस माजूर मोहताज औरत को खिलाया, बर्तन साफ किए, सारा काम करके जब बाहर निकले फारूक आजम ने आवाज दी, तो जाने वाले बता तो दे तू कौन है। फरमाया, उमर क्या लेगा पूछ कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। खिलाफत हो, हुकूमत हो, इख्तिदार पे बैठे हो, माजूरों और मोहताजों का पानी भरते फिरे। आज तुम किसी से रास्ता तो पूछ के दिखाओ, रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। बड़े स्टेशनों पे गाड़ियां पूछो ये कहा जाएगी, बोलते ही नहीं बोलते। वो इतने मकाम पे पहुंच करके भी गरीबों, माजूरों और मोहताजों की रात दिन खबरगिरी करें। सुबह किसी सिपाही को कह कर देखना कि जरा ये चारा नहीं क्या हरी मिर्चें तो लाना, ऐसी ला के देगा, याद रखोगे। हाँ? किसी को कह के तो देखो तुम, वो जमान नहीं चला गया, वो लोग ही रुखसत हो गए जो दूसरों के काम आया करते थे। अब तो जहां तक होगा दूसरे को बर्बाद करेंगे, बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमानदारों, डरो उस मौला करीम से जैसा कि उससे डरने का हक है। इतने डरो कि मरते वक्त तुम पक्के मुसलमान हो के मरो, आखिरी दम तक तुम्हारे जिम्मे किसी का हक ना हो, तुम किसी का नाजायज माल खा के ना मरो, किसी को सता के ना मरो, किसी को परेशान करके ना मरो, ताकि कब्र की तबाही तुम्हारे सामने ना आ जाए। सैयदना अबू दरदा है सबका है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने पूछा, अबू दरदा ये किसका जनाजा है? कहने लगा तेरा जनाजा है।
اس نے ذرا منہ بنایا کہ ناراض کیوں ہوتا؟ چل میرا جنازہ ہے. اور کہا یہ اپنے خاتمے کو پہنچ گیا، اس نے ملک الموت کا جھٹکا سہ لیا، یہ دنیا کو چھوڑ گیا، دوسری دنیا میں چلا گیا، اور جنازہ تو میرا تیرا باقی ہے، خدا جانے کس حال میں موت آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھا جس شکل میں گناہگاروں فاسقوں فاجروں کی روح نکالتا ہے. کہنے لگا خلیل اللہ تحمل نہ کر سکو گے، دیکھ نہ سکو گے. فرمایا نہیں دکھاؤ تو صحیح. حضرت اسرائیل نے کہا خلیل اللہ ذرا پھر منہ پرلی طرف کر لو. انہوں نے منہ کر لیا. فرمایا عرض کیا ادھر دیکھو. حضرت خلیل اللہ نے جب دیکھا تو خلیل اللہ ہو کر ہزاروں انبیاء کا جد امجد ہو کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر گئے. اتنی ڈراؤنی شکل، ایسی ہیبتناک صورت. اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے صرف اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کافی ہے. اتنی بھیانک صورت. چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان ثوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ، چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے. اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گوجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جو ہوئی آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، او تیری بہن او تیری ماں لے. یعنی گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج. ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی. ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں. اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا. اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی پہ. کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری اور کیا ہے وہ تاجر پنا. مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی. اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے. فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے. ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پڑ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے. صاحب میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بند تھا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا. وہ مر رہا ہے انہیں فکر پڑ رہی ہے. 2 گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا. حافظ سامل صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ بعض بد نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی چڑ ہے. جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی. ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا. حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے. فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے. پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو میرا سر ہو اور سورت یاسین کی تلاوت اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو اور کافر کی گولی ہو.
تمنا ہے میری، آرزو ہے میری. نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم السلام علیکم سب سے سلام کرتے پھر رہے. کچھ دیر کے بعد شاملی کا میدان گرم ہوا، انگریز کے ہاتھوں گولی لگی. حافظ ضامن صاحب کا سر تھا، گنگوہی کی گود تھی، سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. تو آج ہماری تو یہ تمنا بھی نہیں کہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے. بڑا مشکل معاملہ ہے. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے. اور یہ جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے. ہائے اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک. اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں، ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا. حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا. اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں. ذوق تھا، شوق تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز. تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے. تو میرے جیسے جو تھے ملا ملانے، انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے. شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے. چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی. 36 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے تھے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں. فرمایا جہاں کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے، سیدھے نہ ہونے پائے. چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی. پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی. کتنا ایمان مضبوط تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. فرمایا ہاں. میرے جیسا ہوتا یوں کا تنا دی نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا. آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے. قرآن کا آیت کا ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا. افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے. کہا اس کی سزا تو موت ہے. اللہ والے نے بغل میں سے لٹھا نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے. اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں. یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہوں اور موت آ رہی ہو. موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہوں اور ہماری موت آئے. تو فرمایا اتقوا اللہ،
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے. اتنے ڈرو کہ موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو. حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ او مسلمان بندے، میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا. کچھ نیکی کما لے، کچھ کر لے اگر کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا. تو عمر بیت رہی ہے، 60 50 70 80 40 سال کی عمریں عام لوگوں کی ہو گئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا. اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی، وہ پلس رات کی راہ، وہ میدان محشر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفناک منظر کس طرح پہ ہم لوگ بھگتے ہیں. سوچتے ہی نہیں. نہ امیر سوچے، نہ غریب سوچے، نہ ذمہ دار سوچے، نہ تاجر سوچے، نہ وزیر سوچتے ہیں، نہ سفیر سوچتے ہیں. سارا رڑم پڑم معاملہ ہوا ہے بس. تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ. اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک راستے پہ قائم رہو، ایک نبی کے امتی ہو. اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے دے اس وقت تک مزہ نہیں آتا. بتاؤ اکٹھے کیسے ہوں؟ جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا، نہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشم دید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں. اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے. فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے. تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جو میری راہ میں صدقہ کرے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جو کی زیادہ قیمت ہے. اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جو. حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جو کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر. تو یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے. 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو. الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام. بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کر کے ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. ہم نے بڑے وجہ کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی. اور نالائقو باز آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلط کار نہیں ہو سکتے. جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں. جنت المعلی میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوئے ہوئے ہیں. تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نزدیک ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن کے شادی کرنے کے لیے چلا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں پورے سال مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کی آواز جلا دینے والا تھا، برباد کر دینے والا تھا. اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو.
قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com